اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال الامام الحسن علیہ الصلاة والسلام ان اللہ تبارک و تعالی جعل رمضان مضمارا لخلقه اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کے اعتبار سے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے فرامین میں سے ایک فرمان کہ جس میں امام فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ مبارک رمضان کو مضمار قرار دیا ہے۔ مضمار اس مکان یا اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پر مقابلہ ہو، کہ جہاں پر ایک سے دوسرے کو آگے بڑھنے کے لیے کہا جائے، مقابلے کی جگہ کو مضمار کہتے ہیں۔ اور ماہ مبارک رمضان کو امام مضمار کہہ رہے ہیں کہ یہ بندگان خدا کے لیے مضمار ہے، یعنی اس میں بندگان خدا اطاعت خداوندی میں مقابلہ کرتے ہیں کہ کون ہے کہ جو سب سے پہلے اطاعت پروردگار کو انجام دیتا ہے، بڑھ چڑھ کے اطاعت پروردگار میں حصہ لیتا ہے، اور کون ہے جو اس کام میں سبقت اختیار کرتا ہے اور پہلے بارگاہ رب العزت میں پہنچتا ہے۔ اگر ہم اس مقابلے کے تصور کو دیکھیں کہ اطاعت میں مقابلہ کرنا ہے، اطاعت میں آگے بڑھنا ہے، دوسروں سے بڑھ چڑھ کے پہلے حصہ لینا ہے، تو یہ مقابلے کا تصور قرآنی تصور ہے۔ خود قرآن نے متعدد مقامات پر اس تصور کو پیش کیا ہے کہ جتنا ہو سکے آپ خیرات میں، نیک کاموں میں سرعت سے کام لیں، جلدی اس کام کو انجام دیں۔ متعدد مقامات پر قرآن نے اس چیز کی طرف دعوت دی ہے۔ سورہ آل عمران میں آواز رب العزت ہو رہا ہے کہ سارعوا الی مغفرت و جنہ، مغفرت اور جنت کی طرف جلدی آگے بڑھو، سرعت کے ساتھ آگے جاؤ۔ اور فقط ایسے نہیں کہ سرعت کے ساتھ آگے بڑھنے کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کام کرو، بلکہ قرآن کے متعدد مقامات پر جہاں پر اولیاء خدا کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے، جہاں پر اولیاء خدا کی ان مخصوص صفتوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو سبب ولایت ٹھہرتی ہیں، ان میں ایک صفت یہ ہے ان کی کہ یسارعون فی الخیرات۔ ان تمام تر صفات کے ساتھ ساتھ ایک برجستہ صفت ان کی یہ ہے کہ وہ خیرات میں جلدی کرتے ہیں، یسارعون آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہاں پر فقط تصور جلدی اور سرعت سے نیک کاموں کو انجام دینے کا نہیں ہے۔ جہاں پر قرآن نے جلدی سے کام کو انجام دینے کے لیے کہا ہے، وہاں پر سبقت کا بھی تصور پیش کیا ہے کہ نہ فقط کام میں جلدی، نیک کام میں جلدی کرو اور جلدی بارگاہ پروردگار میں اطاعت کی منزلت پر پہنچو، بلکہ ان جلدی کام انجام دینے والوں میں بھی سب سے پہلے سبقت اختیار کرو، جلدی اس کار خیر کے ہدف اور نتیجے پر پہنچو۔ کہ قرآن شریف میں یہ آیت برملا اس اعلان کو اظہار کے ساتھ بیان کر رہی ہے کہ فاستبقوا الخیرات، فقط سرعت نہیں ہے بلکہ سبقت بھی ہے، جلدی بھی کرو اور سب سے آگے بڑھنے کی کوشش بھی کرو۔ انہی مقامات پر اولیاء خدا کی صفات کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا یسارعون فی الخیرات کہ وہ نیک کام انجام دینے میں جلدی کرتے ہیں۔ انہی مقامات میں سے ایک مقام یہ بھی بیان کیا گیا کہ ان اولیاء خدا میں سے بعض ایسے ہیں کہ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، جلدی بھی کرتے ہیں، سابقٌ بالخیرات ہیں، سب سے پہلے بھی پہنچتے ہیں۔ تو یہ سبقت کا تصور اور یہ جلدی کرنے کا تصور قرآن میں ہے۔ ہم عموماً اپنے معاشرے میں بھی یہ محسوس کرتے ہیں، ہماری زندگی میں ہم یہ چیز محسوس کرتے ہیں کہ کبھی بھی ہم کو اگر سفر کرنا ہوتا ہے اور ہم کو جلدی ہوتی ہے تو اس سفر میں سواری کا جو ہم کبھی بھی ہم کو جب سفر کرنا ہوتا ہے
تو جب ہم سواری کا انتخاب کرتے ہیں وہ سورت کے مطابق ہے. جتنی سواری تیز تر ہوگی اتنا ہم اپنی منزل کے قریب جلدی پہنچیں گے. جتنی سواری میں سرعت ہوگی اتنا وہ سواری ہمیں جلدی اپنی منزل مقصود تک پہنچائے گی. تو یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی تصور ہے کہ خیرات میں آپ سرعت سے کام لیں، نیک کام انجام دینے میں آپ جلدی کریں، بارگاہ پروردگار میں اطاعت کے کام انجام دینے میں آپ سبقت کریں، سب سے آگے رہیں. تو اس سبقت کو اور اس جلدی سفر طے کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندگان خدا کے لیے آسانی فراہم کی ہے اس ماہ مبارک رمضان میں. خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ جب کوئی انسان واقعاً اطاعت کے لیے سفر شروع کرتا ہے اور جلدی پہنچنا چاہتا ہے تو خدا نے قرآن میں یہ اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی جلدی کرنا چاہتا ہے اور ہماری بارگاہ میں جلدی پہنچنا چاہتا ہے تو وَنُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، ہم بھی اس کی اس کام میں مدد کرتے ہیں کہ وہ خیرات کے کام میں اس کو جلدی انجام دینے کے لیے راہیں ہم آسان کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام خیرات اور نیک اعمال کو جلد از جلد انجام دے کر اطاعت کے مرحلے تک پہنچانے کے لیے جو ایک بہترین کام کیا ہے وہ ہے ماہ مبارک رمضان کا مہینہ. خدا نے کہا ہے کہ ہم نے ماہ مبارک رمضان تمہیں عطا کیا ہے. امام کی زبانی کہ یہ ماہ مبارک رمضان مزمار ہے، یعنی یہ وہ مقام ہے کہ جس میں آپ جلدی آگے بڑھ سکتے ہیں. اور واقعاً ہم رمضان کی فضیلتوں میں اس چیز کو محسوس بھی کرتے ہیں کہ اللہ نے کیسے اس کو وہ زمانہ قرار دیا ہے کہ جس زمانے میں بندہ جلد از جلد اطاعت کے وہ تمام مراحل طے کرتا ہے. خدا نے فرمایا یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں تمہاری عبادت کا ثواب 1000 گناہ بڑھ کر تمہیں دیا جاتا ہے. تم 2 رکعت نماز پڑھو گے، یہ سفر 2 رکعت کا 1000 رکعت کے سفر کرنے کے برابر ہے. عام ازمان میں، عام زمانوں میں آپ 1000 رکعت نماز پڑھیں اور ماہ مبارک رمضان میں 2 رکعت نماز پڑھیں. وہ سفر آپ کو جلدی منزل مقصود تک پہنچائے گا. یہ ماہ مبارک رمضان. عام زمانوں میں آپ قرآن کا مکمل ختم کریں، تلاوت کلام الہی کریں، لیکن اس ماہ مبارک میں ایک آیہ شریفہ کی تلاوت ہمیں مکمل قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب عطا کرتی ہے. خود خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، جب تم جلدی کرنا چاہو گے تو ہم تمہارے لیے وہ وسائل فراہم کریں گے. اور ان وسائل میں سے یہ ماہ مبارک رمضان ہے کہ جو واقعاً اعمال کو وہ معراج بخشتا ہے کہ وہ عمل کے جو عام حالات اور عام زمانوں میں دیر سے بارگاہ پروردگار میں پہنچے، ماہ مبارک رمضان میں وہی صدیوں کا سفر لمحوں میں طے ہوتا ہے. یہ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ کی تفسیر ہے. ماہ مبارک رمضان خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندگان خدا کے لیے یہ تحفہ ہے کہ جس کے ذریعے سے بندگان خدا جلد از جلد اطاعت پروردگار کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. انہی آیات اور فرامین کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم بارگاہ پروردگار میں دعا گو ہیں کہ اے میرے اللہ، اس ماہ مبارک رمضان کو میرے لیے وہی سواری قرار دے کہ جو جلد از جلد مجھے تیری بارگاہ تک پہنچائے. میرے ہر عمل کو اس ماہ مبارک رمضان میں سبب اور وسیلہ قرار دے کہ میرا عمل تیری بارگاہ تک خالصتاً پہنچے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.